بندے کی نیت ہو کہ خامخواہ اگلے کو غصہ بھی دلوانا ہے اور اسے غضبناک بھی کرنا ہے. جیسے اعتراض یہاں پر حضرت علی کی ذات پر کوئی نہیں، ایسے اعتراض وہاں پر ابو بکر صدیق کی ذات پر بھی کوئی نہیں. ہم میرے بھائی دیکھیں کہ آج یہاں پہ اگر یہ 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں، ہوں گے نہیں انشاءاللہ؟ ہوں گے نہیں، لیکن ہو جائے اگر 2-4 منٹ کہ بات میری مکمل نہ ہوئی ہو اور میں 2 منٹ اوپر لے لوں، ایک بندہ وہ بیچارہ غضبناک ہو جائے تو میرا ارادہ بات پہنچانے کا تھا، اس کو غصہ دلوانے کا نہیں تھا، غضبناک کرنے کا نہیں تھا. تو کوئی بندہ یہ کہہ دے آپ نے فلاں مسلمان کو تنگ کیا، بھائی میں نے تنگ تو نہیں کیا. ہاں وہ بیچارہ مریض ہو سکتا ہے، شوگر کا مریض ہو سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا، وہ اٹھ کے چلا تو جائے تو اسے میرے بھائی کہنے والا کہہ دے آپ نے تنگ کیا، تو میری نیت بالکل بھی ایسی نہیں تھی. سیدنا علی المرتضیٰ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام جائز تھا یا ناجائز؟ جائز تھا. دوسری شادی کرنا کو میرے بھائی ناجائز نہیں تھا، لیکن بات سیدہ کو پسند نہیں. تو علی کی شان دیکھیے کہ پیغمبر کی بیٹی کی محبت میں اور رسول خدا کی اطاعت میں علی نے جذبات کی قربانی تو دی ہے، دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں. ایسے سیدہ فاطمہ نے جب مطالبہ فدق کے واقع کر دیا تو جناب ابو بکر صدیق نے جملہ کیا کہا؟ فرمایا اے سیدہ فاطمہ واللہ جو دنیا کے اندر میرے مال و دولت موجود ہے، کھیت کھلیان موجود ہیں، میرے باغات موجود ہیں، میری دکانیں مکان موجود ہیں، آپ جو لینا چاہیں میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ جو مال میرا ہو اور خرچ میری اولاد کرے اس سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی ہے جب مال میرا ہو خرچ پیغمبر کی اولاد کرے. جب خرچ پیغمبر کی اولاد کر رہا یہ معاملہ کہ فتح کو تقسیم کیا جائے تو فتح کی تقسیم کے بارے آپ کے بابا محمد عربی کا فرمان موجود ہے، شریعت موجود ہے. تو میں اس بات کو تبدیل نہیں کروں گا، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام میں بھی نہیں کروں گا. تو وہاں پہ جناب علی وہ بھی خدا کے دین کے عمل کو دہراتے ہیں. اگر سیدہ نے برا محسوس کیا تو میرے بھائی یہاں پہ وہ وعید ان پہ فٹ آتی نہیں. یہاں پہ بھی حدیث سنائی ابو بکر صدیق نے، اگر سیدہ فاطمہ نے اس بات کو اچھا محسوس نہیں کیا تو جناب ابو بکر کی نیت پیغمبر کی بیٹی کو ناراض کرنے والی نہیں تھی اور سیدہ کے دل میں ناراضگی رہی بھی نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی تو سیدہ فاطمہ کی دیکھ بھال کرنے والی کون ہے، دوائی دارو کرنے والی کون ہے، غسل دینے والی کون ہے، کفن دینے والی کون ہے؟ اسے دنیا سیدہ اسماء بنت امیس کہتی ہے. اور اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کی گھر والی ہے. اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی پردے والی چارپائی تیار جو ہوئی، جو ہمارے دیہاتوں میں ہوتی ہے کہ ہاف کمان کی مانند پردے والی چارپائی، جنازہ جب اٹھے سب سے پہلے یہ چارپائی تیار کس نے کی؟ سیدہ اسماء بنت امیس نے تیار کی. کیوں؟ علی کی گھر والی، پیغمبر کی بیٹی، حسنین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں رسول پاک کی وفات کے بعد سیدہ کبھی نہ مسکرائی. حضرت اسماء بنت امیس نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میرے دل میں وسوسہ یہ ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا، راہ چلتے کسی نے پوچھ لیا جنازہ کس کا ہے، وہ کہے گا پیغمبر کی بیٹی کا. بے ساختہ نگاہ جو چارپائی کی جانب اٹھے گی یہ سوچ کے گھبرا جاتی ہوں. تو ابو بکر کی گھر والی نے کہا میں حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی، وہاں میں نے چارپائیاں ایسی دیکھی، اگر آپ کہیں تو ماڈل نمونہ بنا کر دکھاؤں. چارپائی جو بنائی جس میں جسم بھی محفوظ، پردہ بھی محفوظ، نسوانیت محفوظ، وقار انسانی بھی محفوظ. تو سیدہ فاطمہ کے ہونٹوں پہ سب سے پہلے مسکراہٹ پیغمبر کی ذات کے بعد اگر آئی تو میرے بھائی وہ کس کی وجہ سے؟ ابو بکر صدیق کی گھر والی ہی کی وجہ سے. اور اس کو دیکھ کر انعام کر دیا. فرمایا سن اس کا اعزاز یہ ہے اب جنازہ میرا ہوگا، تیار کرنے والی تو ہوگی، وجود میرا ہوگا اور غسل دینے والی تو ہوگی. اگر ابو بکر صدیق کی گھر والی ابو بکر کی ذات سے سیدہ کی ناراضگی ہوتی تو غسل کی تیاری ابو بکر کی گھر والی نہ کرتی اور جنازے کی امامت ابو بکر صدیق نہ کرتے. جی بھائی اگر سیدہ ناراضگی محسوس کرتی ہو تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بھائی خاتون جنت ناراض ہو اور یہاں پہ ولیوں کے سردار جناب سیدنا علی اسی بندے کا
کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کھڑا کر دیں. حسن و حسین کی اماں تو ناراض ہوں اور حسن و حسین جو ہیں وہ اپنی اماں کے جنازے کے لیے ابو بکر صدیق کو آگے کر دیں. قرب الاسناد کتاب جو یار لوگوں کی ہے واضح طور پر لکھا ہے کہ میت کا وارث بھی موجود ہو اور میرا بھائی حاکم وقت بھی موجود ہو تو سب سے افضل ترین جنازہ کون سا ہے کہ جسے حاکم وقت پڑھائے, اور کہ دونوں جو موجود ہو تو زیادہ حق کس کا ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں حق ہے کہ حاکم وقت پڑھائے. اب جس مسئلے کا پتہ حضرت امام جعفر صادق کو تھا کہ اس مسئلے کا پتہ مولا علی کو نہیں تھا. جی بھائی جب پتا تھا تو دین کے مسئلے پہ جناب علی نے عمل کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا؟ ہمارا تو ایمان ہے جب دین کا مسئلہ واضح ہو تو علی دین چھپانے والا نہیں ہے, علی تو دین پہ عمل کرنے والا بھی ہے, دین پہ چلنے والا بھی ہے اور پوری امت کو دین پہ چلانے والا بھی ہے. اب وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں جتنی حدیثیں رسول خدا نے ارشاد فرمائیں ان میں 80% حدیثیں وہ ہیں جو شان بطول کی ہے, زبان رسول کی ہے, اور رسول خدا کی ذات سے سن کے امت کو بتانے والی کون؟ وہ بیٹی ابو بکر صدیق کی ہے. رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے ایک صاحب جو آئے اور رسول پاک کی بارگاہ میں بات یہ چل پڑی کہ اللہ کے نبی آپ کو اس امت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہ فرمایا عائشہ صدیقہ سے. پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر ابن عاص ہیں. کہا نہیں مردوں میں بتائیے. کہ اس کے بابا ابو بکر صدیق سے ہے. اور رسول خدا مدنی کریم کی بیٹی کے سامنے آنے والے صاحب جو آئے اور پوچھا سیدہ فاطمہ زہرا سے, فاطمہ آپ بتائیے کہ آپ کے بابا محمد عربی کو اس امت میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا میری اماں حضرت عائشہ صدیقہ سے. کہ مردوں میں کس سے ہے؟ کہ میرے نانا ابو بکر صدیق سے. سوال کرنے والے نے یہی سوال جب کیا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ عائشہ آپ بتائیے آپ کے سرتاج محمد عربی کو اس امت میں سب سے زیادہ پیار کس سے؟ کہا میری بیٹی فاطمہ زہرا سے. کہا مردوں میں کس سے ہے؟ کہا میرے داماد علی المرتضیٰ سے. سبحان اللہ. یعنی ابو بکر صدیق کی بیٹی سے پوچھیں تو جواب کیا ملتا ہے کہ نبی کی بیٹی ہے, اور نبی کی بیٹی سے پوچھیں تو جواب کیا ملتا ہے کہ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شان وہ ابو بکر کی بیٹی بیان کرتی ہے, اور ابو بکر کی بیٹی کی شان پیغمبر کی بیٹی بیان کرتی ہے. مولانا روم رحم اللہ نے ایک مذاکرہ لکھا کہ بیٹی اور ماں دونوں بیٹے ہیں, اور بات چل پڑی کہ شان زیادہ اس کا ہے. تو سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ میں چونکہ پیغمبر کی بیٹی ہوں تو میرے ابا جیسے ابا کس کے ہیں, اماں جیسی اماں کس کی ہے, بھائی جیسے بھائی کس کے ہیں, زمانے میں میرا مقابلہ کون کرے گا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں, تیری ذات بھی سچی, بات بھی سچی, لیکن جس پیغمبر کی تو بیٹی ہے اسی پیغمبر مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عورت اپنے جنتی شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی, تو بیوی علی کی اور میں بیوی نبی کی. تو معاملہ ہوگا کیا کہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ تیرے بابا آمنہ کے لال اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. سیدہ فاطمہ اس جملے کو سن کے پریشان جو ہوئی تو فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ اٹھی, ماتھا چوما اور کہا بیٹی دل چھوٹا نہ کر, بات کی بات تھی, جیسے تو نے بات کی میں نے بھی بات کر دی, ورنہ حقیقت تو وہی ہے کہ تیرے بابا سردار ہے اور میرے بابا تو اس کے غلام ہیں, تیری اماں اس امت کی ملکہ ہے اور میری اماں تو اس کی بادی ہے, اور تیرے بھائی امت کے شہزادے ہیں اور میرے بھائی تیرے نوکروں کے نوکر ہیں. مقابلہ اس معاملے میں نہیں, ہاں جو شان تو نے بیان کی تو اسی انداز میں نے بھی بیان کر دی. اور وہ سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ, رسول پاک کا انتقال جو ہوا تو بیٹی ملنے آئی. رسول پاک مدنی کریم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی بیٹی کو آتا دیکھتے کھڑے ہو جاتے, 2-4 قدم آگے بڑھتے, بیٹی کا ماتھا چومتے اور اللہ کے نبی بیٹی کو اپنے جگہ پر بٹھا دیتے. اور جب رسول خدا ملنے جاتے تو بیٹی دوڑتی آتی, اپنے بابا کا ماتھا چومتی, ہاتھ پکڑتی اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھا دیتی. رسول خدا سے ملنے کے لیے سیدہ فاطمہ حضرت عائشہ کے گھر میں جو آئیں اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام میں, تو رسول پاک نے بیٹی کا سر اپنے سینے پر رکھا, ماتھا چوما, کان میں کو بات کی. تو سیدہ عائشہ دیکھ رہی تھی, سن نہ پائی, تو سیدہ فاطمہ رونے لگی. اور تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک نے
ने कोई दूसरी बात जो की तो सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा आई और पूछा फातिमा अजीब बात देखी, एक ही बात पे रोई दूसरी बात पे मुस्कुराई, ये राज क्या है? तो सैयदा फातिमा को ज़हरा ने कहा कि मेरे बाबा मोहम्मद ने मेरे कान में अपना को राज कहा था और अल्लाह के नबी ने वादा लिया कि पैगंबर की जिंदगी में ये बात किसी को बतानी नहीं। रसूल पाक के इंतकाल के बाद हजरत आयशा सिद्दीका ने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा फातिमा तू बेटी, मैं तेरी माँ और माँ का हक होता है बेटी की जात पे, उसी हक का वास्ता उस राज से पर्दा हटा दे। अगर फातिमा ने राज से पर्दा न हटाया होता तो मलंग सच्चा होता। जब राज से पर्दा हटा दिया तो अहले सुन्नत को सच्चा करार दे दिया कि माँ तस्लीम कर लिया तो माँ का हक भी तस्लीम कर लिया। तो जिसको सैयदा फातिमा माँ तस्लीम कर ले, हम उस माँ को सलाम क्यों ना करें? जिसके हक को वो तस्लीम कर ले, हम उसके हक को तस्लीम क्यों ना करें? तो सैयदा फातिमा ने कहा कि मामला ये था, रसूल पाक ने फरमाया कि मैं इसी बीमारी में दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा। रसूल खुदा की वफात का, इंतकाल का, जुदाई का मैंने सदमा जब सुना तो मैं बर्दाश्त न कर पाई, मैं रोने लगी। तो अल्लाह के नबी ने अगली बात फरमाई कि फातिमा दिल छोटा न कर, मेरे खानदान में सबसे पहले मुझसे मिलने वाली अच्छा मिलेगी कैसे? जिंदगी है मरने के बाद नहीं भाई। अच्छा पहली बात क्या की कि मैं अनकरीब तुझसे जुदा हो जाऊंगा। तो सैयदा रोने लगी। फिर क्या कहा कि मुझसे फौरन बाद तू भी फौत हो जाएगी। तो सैयदा मुस्कुराई। अली जैसा शौहर भी छोड़ना है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी बेटियां भी छोड़नी है, भरा पूरा अपना घर भी छोड़ना है, ऐन आलम शबाब में दुनिया भी छोड़नी है, हसन और हुसैन जैसे लाडले बेटे भी छोड़ने हैं। लेकिन पैगंबर से मुलाकात जो होनी है तो अब्बा की मोहब्बत में सबको कुर्बान करना तो बर्दाश्त है, लेकिन अब्बा के मिलने की खुशी कितनी है कि यहाँ पे मौत की खबर सुन के तब भी सैयदा मुस्कुराती हैं। और वल्लाह कायनात को पता ही नहीं लगता कि रसूल खुदा ने दुनिया से जाते जाते बेटी के कान में कौन सी बात की थी। ये तो एहसान है अबू बकर सिद्दीक की बेटी का जो पैगंबर की बेटी के दिल की बात उगलवा के उम्मत के सामने पेश करती है। सुभान अल्लाह। तो सैयदा फातिमा को ज़हरा ऐसे कमाल वाली खातून जो थी तो अल्लाह ने फिर उनको शौहर भी वैसा ही कमाल वाला दिया। और वह शौहर कौन है? जिसे सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं। और रसूल पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत एक मौजूद है कि मैंने निकाह जब भी किया तो अल्लाह की मर्जी से किया, और अपनी किसी बेटी का निकाह किया तब भी अल्लाह की मर्जी से किया। तो मानना पड़ेगा कि ज़हरा के लिए अगर शौहर चुना तो वो भी खुदा ने, और जनाब अली मुर्तज़ा के घर में सैयदा फातिमा आई तो ये इंतखाब भी तो खुदा ही का है ना। कि आज जो हम चलियोड़ की धरती पे या पे शादी कार्ड छपवाएं तो वहां पर तो लिखते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अगर आज तेरी मेरी औलाद का जोड़ा आसमानों पर बनता है तो पैगंबर की औलाद का जोड़ा कहां पर बना था भाई? जी भाई, अबू बकर सिद्दीक की बेटी का जोड़ा मोहम्मद की जात के साथ बना तो कहां पर बना था? अमीर मुआविया की हमशीरा सैयदा उम्मे हबीबा का जोड़ा अगर पैगंबर की जात के साथ बना है तो कहां पर बना है? जोड़े तेरी मेरी औलाद के हो ये तो अर्शों पर बनते हैं, और जो जोड़े मोहम्मद अरबी की जात के साथ बने नबी ने बनाए तो ये भी अर्शों ही पर बने थे। तो सैयदा फातिमा को ज़हरा इनके बारे क्या है? एक रिवायत उमूमी तौर पे चलियोड़ के मलंग पेश करते हैं, और वो कौन सी? अबू बकर सिद्दीक ने रिश्ता मांगा था, उमर ने रिश्ता मांगा था, लेकिन अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया कि नहीं फातिमा की उम्र थोड़ी है, और अली से निकाह कर दिया। अगर अबू बकर उमर ठीक होते तो अल्लाह के नबी कभी इनकार न करते। एक दूसरा धोखा क्या है कि सैयदा उम्मे कुलसूम जो अली की बेटी हैं तो उमर की नवासी हैं, नवासी नाने का निकाह कैसे हो गया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली दुनिया आखिरत में मुझ मोहम्मद का भाई है, तो फिर नबी की बेटी अली की क्या हुई? भतीजी हो गई। अगर यहाँ पर भतीजी से चचा का निकाह हो सकता है तो नाना नवासी का निकाह भी हो सकता है। अगर मलंग ये करे नहीं ये हकीकी नाना नवासी नहीं है तो फिर हकीकी चचा भतीजी नहीं है तो वहां भी हकीकी नाना नवासी नहीं है। ये घुमर घेरी है मलंगों की जो अहले सुन्नत को परेशान करते हैं। और अगर वो ये कहे कि अली की बेटी उमर की नवासी लगती है तो मलंगों मुबारक हो कि तुमने कम अज कम अली और उमर का रिश्ता तस्लीम तो कर लिया। और रिश्तेदारी हमेशा इस्लाम की बुनियाद पर होती है, कुफर की बुनियाद पर नहीं होती, शिर्क की बुनियाद पर नहीं होती, निफाक की बुनियाद पर कभी भी
نہیں ہوتی. اب یہاں پہ کوئی قادیانی اگر آ جائے اور وہ قادیانی میرے بھائی اللہ نہ کرے کسی مسلمان سے کہہ دے جی آپ کے گھر میں رشتہ موجود ہے اور میرا بیٹا موجود ہے, حسین و جمیل بھی ہے, کاروباری بھی ہے, علاقے میں اس کا نام بھی ہے, اگر آپ کہیں تو میں رشتہ مانگنے آپ کے دروازے پر آ گیا تو آپ رشتہ دے دیجئے, اس قادیانی کو آپ جواب کیا دیں گے کہ تیری عمر زیادہ ہے؟ جی بھائی کیا ہوگا؟ پرے بر لانتی تو آیا میرے دروازے پر کیسے؟ چونکہ تو محمد عربی کا منکر ہے اور میں محمد عربی کا غلام ہوں. مسلمان کافر کا جب نکاح رشتہ ہے ہی نہیں تو تو میرے دروازے پر آیا کیا سوچ کے؟ اگر نعوذ باللہ ابو بکر عمر ان کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا, نفاق ہوتا, شرک ہوتا, کفر ہوتا تو پیغمبر دین چھپانے والا نہیں ہوتا. پیغمبر ڈنکے کی چوٹ پہ دین بتانے والا ہوتا ہے. پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ تمہاری عمر زیادہ ہے, نبی سیدھی بات ہی کرتے کہ چونکہ تمہارے دل میں ایمان کوئی نہیں, نفاق اور شرک موجود ہے تو رشتہ ہو سکتا ہی نہیں. تو رشتہ نبی پاک مدنی کریم نے انکار جو کیا تو کیا کیا کہ چونکہ ابھی اس کی عمر چھوٹی سے مراد کیا ہے کہ ابھی شادی کا ارادہ ہی نہیں, اور شادی جب کی کس سے کی؟ سیدنا علی سے کی. تو انکار ہمیں وہاں بھی نہیں. صدیق و عمر کے ایمان کا بھی انکار کوئی نہیں, تو جناب علی کے ایمان کا بھی انکار کوئی نہیں. ہاں یہ بات تو پکی ٹکی الکافی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ رسول پاک نے حضرت علی سے رشتہ سیدہ فاطمہ کا کیا تو جناب علی کے لیے حضرت فاطمہ کا جو میرے بھائی ہاتھ مانگنے نبی کے دروازے پر گئے تو علی کے وکیل کون ہیں؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر کہتے ہیں. الکافی میں حدیث تو موجود, ہمیں تو انکار اس کا کوئی نہیں کہ رسول خدا مدنی کریم یہ ارشاد فرمائیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں اور کائنات کی عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں. چلو تم نے کہا, ہم تعصب کا اظہار نہیں کرتے کہ اتنی بات تو مانو کہ علی جیسا مرد کوئی نہیں, زہرا جیسی عورت کوئی نہیں. دلہا بے مثال ہے, دلہن بے مثال ہے, بارات بے مثال ہے, باراتی بے مثال ہے, نکاح بے مثال ہے, نکاح کے گواہ بے مثال. اور وہ نکاح کے گواہ کون ہیں؟ جبرائیل امین عرشوں سے حدیث رب کا پیغام لے کر آئے کہ آمنہ کے لال اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں تو فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں. اللہ فرماتے علی کا نکاح فاطمہ سے رب نے عرشوں پر کر دیا, فرشوں پر آپ کیجئے لیکن اکیلے نہ کیجئے, یاروں کو بلا کے نکاح کا گواہ بنا کے پھر کیجئے. تو جن کو رسول خدا نے بلا کے نکاح کا گواہ بنایا وہ نکاح کے گواہ تھے کون؟ یہ الکافی کتاب میں موجود کہ پہلے کو ابو بکر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر کہتے ہیں اور تیسرے کو عثمان کہتے ہیں. آج ہمارے ہاں نکاح کی تقریب کوئی ہو اور حاجی صاحب موجود نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ٹھہریے, حاجی صاحب بس پہنچنے والے ہیں, بس سیال موڑ اتر چکے, بس ابھی آئے, بارات بیٹھی ہو, بھائی کھانا 2 منٹ ٹھہریے, حاجی صاحب آ جائیں. بھائی حاجی صاحب کیوں؟ چونکہ بچی کا نکاح کرنا ہے تو چاہتا یہ ہوں کہ خاندان کا جو بڑا ہو, سچا سچا نیک پاکیزہ اتوار والا جو بندہ ہو وہ نکاح کا گواہ بننا چاہیے. ہم تو نکاح کے گواہ اپنی اولاد کی شادی پر ان کو بنائیں جن کا